کو استعمال کہاں پر کیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کا مرکزی یہی مضمون ہے۔ قرآن کریم کے مضامین میں سے ایک بنیادی مضمون آخرت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا انقلاب جو آیا ہے وہ اسی عقیدہ آخرت کی بنیاد پر آیا ہے کہ یہ احساس جب انسان کے سامنے رہے کہ ہم کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کسی کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ احساس پھر انسان کو کسی بھی موڑ پر غافل ہونے نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، تو انسان بسا اوقات ان چیزوں کے اندر پھنس کر کے الجھ کر کے رہ جاتا ہے اور اپنے مقصود اصلی کو بھول جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اسی کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، تم کو مال اور اولاد کی کثرت نے غفلت کے اندر ڈالے رکھا ہے۔ عربوں کے ہاں مال اور اولاد پر فخر جتایا جاتا تھا، اور خود اگر ہم بھی دیکھیں تو اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو فخر ہوتا ہے تو اپنے مالدار ہونے پر ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کو قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں سمجھایا گیا وہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل کود کا نام ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنے میں پھر کھیل کود میں لگ جاتا ہے، لعب ولہو وزینہ، اور جب جوانی کو پہنچتا ہے تو زینت کی چیزوں کو اختیار کرنے لگ جاتا ہے، انہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو اب مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اسی میں لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ قبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی کو واضح کیا، الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس اور بھوک نے تم کو غافل بنائے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستانوں کی زیارت کر لی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں اس غفلت کے اندر پڑنا نہیں چاہیے، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا مطلب عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا؟ یعنی تم یہ بھول گئے ہو کہ یہ دنیا تمہاری اصل جاگیر نہیں ہے، تم پر یہ دھن سوار ہو گئی ہے، یہی سب کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، اجل تیرا ایک دن کرے گی صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تمہیں یہی معلوم ہو جانا چاہیے تھا، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں اس مخمصے کے اندر پڑے ہوئے رہنا نہیں چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ ہے، عن قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین کے طور پر جان لیتے، تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا۔ اور علم یقین کا مطلب کہ ایسا کامل یقین کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہوتی کہ ہاں آخرت ہے اور دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے اندر اور پھر اس پوری کائنات کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہے کہ جن نشانیوں کی بنیاد پر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ہے اور یہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں رکھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آمد و رفت میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے اندر غور کر کے، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر میں نے نشانیاں رکھی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اس کائنات کا خالق اور مالک جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، ایسا نہیں، انہیں کامل یقین ہے کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہم خود اللہ کے، خالق ہمارا اللہ ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے۔ علم یقین ان کے ذہنوں سے نکل گیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ بھول جاتے ہیں
اور یہ التکاثر میں لگ جاتے ہیں، مال کی کثرت۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو مخاطب بنا کر کے فرمایا مل فقر اخشا علیکم، کہ مجھے واللہ مل فقر اخشا علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا کوئی خوف نہیں ہے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم، بلکہ مجھے تم پر یہ اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو پھر اس کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، اور یہ دنیا تم کو بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور اس زمانے کا میں نے عرض کیا کہ عربوں کو تو مال اور اولاد کی کثرت پر فخر ہوتا ہی تھا، اس زمانے کے اندر بھی سب سے زیادہ جو دھن انسان پر سوار ہے وہ یہی ہے کہ میری زندگی کا لیول سب سے اونچا کیسے ہو، میں کیسے سب سے آگے بڑھ جاؤں، میرا مکان سب کے مکان سے اچھا ہو، میری گاڑی سب کی گاڑی سے اچھی ہو، میرا عہدہ دوسروں کے عہدے سے اچھا ہو، اسی چکر کے اندر وہ پڑے رہ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ قبرستان تک پہنچ جاتا ہے، پھر جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے تو اس نے کچھ بھی زندگی میں کمایا نہیں ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا ہم تم کو بتائیں ان لوگوں کے متعلق کی جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے کے اندر ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی کے اندر کھو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا سارا دار و مدار کہاں ہے؟ دنیا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں دنیا کے لیے ہیں، وہ سوچتے صرف دنیا کے لیے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدے حاصل صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ کماتے صرف دنیا کے لیے ہیں، وہ کھاتے صرف دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہیں، اس دنیا سے آگے ان کی نگاہیں بڑھتی ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہماری آواز گاہ ہے، یہی دنیا ہماری آخری منزل ہے، اس منزل کے بعد کہیں اور ہم نے جانا نہیں ہے۔ حالانکہ اس دنیا کی ایک ایک چیز کے اندر اگر غور کرتے تو ان پر عیاں ہو جاتا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو نعمتوں کا دسترخوان بچھایا ہے، سورہ رحمان میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، کہ چاند میرا، یہ سورج میرا، یہ زمین میری، یہ آسمان میرا، اس کے اندر جو کھیت ہیں یہ کھیت میرے، اس کے اندر جو کھیتوں سے جو بالیاں نکلتی ہیں وہ بالیاں میری، ان کے اندر وہ دانے میرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا، اے انسان تجھ کو بھی پیدا میں نے کیا، یہ سمندر میرے اور سمندروں کے اندر چلنے والی کشتیاں میری، ان سے نکلنے والے موتی اور مونگے میرے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب فنا ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی بچے گی تو ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات باقی بچے گی جو جلال والا ہے، جو اکرام والا ہے۔ لیکن انسان پھر ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ اس کو متنبہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تم کو غفلت کے اندر ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، حالانکہ سوچتے تو تم پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو ایک بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالتا ہے؟ بیج کو نکالنے والا کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ کس نے موسم کو سکھائی ہے یہ خوئے انقلاب؟ یہ موسم کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ موسموں کو خوئے انقلاب کس نے سکھائی ہے؟ کس نے بردی خوشے گندم سے، کس نے بردی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ یہ جو گندم کے خوشے ہیں ان کی جیب موتیوں سے کس نے بردی ہے؟ یہ گندم ان کے اندر کہاں سے آیا ہے؟ کس کی یہ بات، یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے نور آفتاب؟ یہ مٹی کس کی ہے؟ یہ آفتاب کا نور کس کا ہے؟ علامہ اقبال اس کو ایک بہترین انداز میں پھر آخر میں نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں کہ دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، کہ دیہات کے بڑے سرپنچ یہ زمین تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے، یہ زمین جس اللہ کی ہے وہ اللہ پوچھے گا ضرور کہ میری زمین پر تم کیا کر کے آگے۔ لیکن الہاکم التکاثر، پھر بھی تم کو غفلت
مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی غفلت، یہ ہوس تم کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہے۔ اور ایمان والوں کو مخاطب بنا کر کے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کو آزمائش کے طور پر برتو۔ اس لیے ہم جب اکابر کی زندگیوں میں غور کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جب ان پر دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے، حضرات صحابہ اکرام جب دنیا کے دروازے کھول دیے گئے تو رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے تو اچانک وہ دور یاد آ گیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور، تو فوراً آنکھوں سے آنسو یہ جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ابو ہریرہ، کیا وہ دن تجھے یاد ہے جب بھوک کی وجہ سے تو مسجد کے دروازے پر پڑ جاتا تھا، لوگ آ کر کے تیری گردن پر پاؤں رکھتے تھے کہ شاید مرگی کی بیماری لگ گئی ہے، تجھے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی، آج اللہ نے تجھ پر وسعت کر دی، اب تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ ان کی زندگیوں میں یہ بات سامنے رہتی تھی۔ کئی صحابہ اکرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اوہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دور وہ دور تھا جب ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے، ہم میں سے جو ساتھی چلے گئے وہ تو سب کچھ کما کر کے لے گئے، ہمیں دین کی خاطر ہم نے قربانی دی تھی، ان کا صلہ ابھی دنیا ہی میں مل رہا ہے، نہ معلوم آخرت کے اندر کچھ ملے گا یا نہیں۔ تو دنیا کو اس طریقے سے برتتے تھے کہ ان کی نظر آخرت پر رہتی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کے باعث اپنے گھر سے باہر آ گئے دوپہر کے وقت، حالانکہ دوپہر کے وقت عرب کے لوگ آرام کرتے تھے، گھروں سے بہت کم باہر نکلتے تھے۔ جب باہر نکل آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دھوپ کی شدت میں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے سبب پوچھا تو دونوں نے کہا کہ ہاں بھوک کی شدت ستا رہی ہے اس لیے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت اپنے دولت کدے سے باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو باہر نکالا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ صرف بھوک کی شدت نے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ کو بھی بھوک ہی نے اپنے گھر سے باہر نکالا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر تشریف لے گئے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے کھانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، ہمیشہ دوپہر کے وقت اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام وقت پر تشریف نہیں لاتے تھے تو وہ کھانا رکھ دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ نے ان دونوں صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے۔ اہلیہ نے پکارا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی اور اس پر لگی ہوئی کھجوریں لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ ایک بکری کا بچہ لیا، اس کو ذبح کیا اور گوشت بھنا، روٹیاں تیار ہوئی۔ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب چیزیں رکھی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے خبز و ماء و رطب و بصر، کہ وہ پانی بھی پی رہے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں، گوشت بھی ہے، کچی کھجوریں بھی ہیں، ادکچی کھجوریں بھی ہیں، پکی ہوئی کھجوریں بھی ہیں۔ اور پھر حضرات صحابہ اکرام کو مخاطب بنا کر کے فرمایا کہ یہی وہی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے متعلق آخرت میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سبق سکھایا کہ دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر کے اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے نعمتوں کا جو دسترخوان بچھایا ہے ان سے فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن ہماری پیش نظر آخرت رہنی چاہیے۔ لیکن الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کی سے آگے بڑھنے کی حوث نے، مال کی کثرت کی حوث نے، اولاد کی کثرت کی حوث نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا۔ حتی زرتم المقابر کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے یقین کے جاننے کی طرح۔ یقین اگر ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تمام چیزیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہوتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔
ایمان والوں کو بھی مخاطب بنا کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم علم کے حد تک جانتے ہو لیکن اپنی نگاہوں سے دیکھو گے، اور جو مانتے نہیں تھے ان کو کتنا زبردست انداز میں سورہ طور کے اندر مخاطب بنا کر کے فرمایا کہ یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین، کہ جس دن یہ آسمان پورے طور پر لرز اٹھے گا، جب پہاڑ پورے طور پر چلا دیے جائیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے دے مار مار کر کے ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور کہا جائے گا ہذہ النار التي کنتم بها تکذبون، یہ ہے وہ آگ ہے جس کو تم جھوٹ سمجھا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ کیا تمہیں یہ جادو لگ رہا ہے یا اب بھی تم کو یہ آگ دکھتی نہیں ہے؟ لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم ضرور اس کو عین الیقین کے طور پر دیکھ لو گے۔ یہاں دنیا میں جو ذرا برابر بھی شک تم کو ہے، آخرت کے اندر وہ سب شکوک بھول یہ مٹ جائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہاں ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے متعلق۔ تم میری نعمتیں کھا کر کے مجھ سے غافل ہو گئے، میری زمین پر رہ کر کے مجھ کو بھول گئے، میرے آسمان کے تحت رہتے تھے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کے آسمان کے نیچے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ نگاہوں کی طاقت، یہ کانوں کی طاقت، یہ زبان میں بولنے کی طاقت، تمہارے جسم کی یہ طاقت سب میری تھی، لیکن تم میری ہی نعمتوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ مجھ کو بھول گئے۔ میں ضرور پوچھوں گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو، کیا پوچھا جائے گا۔ ایک صحابی سیدھے سادھے ایک دیہاتی صحابی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کون سی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جس کے متعلق مجھ سے سوال کرے گا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، کیا آپ کو سایہ ملتا ہے، اور کیا آپ کو وقت پر روٹی ملتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اور کیا نعمت ہوگی؟ ان نعمتوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ انسان کو وجود اپنا نہیں، یہ وجود اللہ نے دیا۔ انسان کو خوبصورتی اپنی کوئی ذاتی نہیں، یہ اللہ نے دی، اور جس دنیا پر رہ رہا ہے یہ اللہ کی، ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے ہے، تو ایک ایک سانس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لن تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 40 عن 5، کہ ابن آدم کا قدم اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتا ہے محشر کے میدان سے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق اس سے پوچھا نہ جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تجھے اتنے دن دیے تھے، کس دن میں کیا کچھ کمایا تھا، اس زندگی کو کہاں خرچ کر کے آ گیا، اور تجھ کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں پر لگایا، تجھ کو مال دیا تھا، یہ مال تو نے کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پر کیا تھا، تجھے علم دیا تھا، اس علم پر عمل کتنا کیا تھا، ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھ ہوگی۔ اور وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم الیہ ترجعون، تم پر جتنے بھی انعامات ہوئے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ تو جس نے تم کو کام پر بھیجا ہے وہ تم کو یوں ہی چھوڑے گا نہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کو کسی نے خوب پیسے وغیرہ دیے اور بھیجا کہ فلاں چیز خرید کر کے لا، وہ جا کر کے راستے میں شراب خرید لی اور شراب پی کر کے مدہوش ہو گیا، بالکل غافل ہو کر کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ وقت نکل گیا، اور اب گھر والوں نے کہلا بھیجا کہ اس کو واپس لاؤ۔ اس کو واپس لائے اور پوچھا کہ تجھے کسی مقصد کے تحت بھیجا تھا، تو نے کیا کیا؟ اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کو ہوش آیا کہ اوہو، مجھے تو کسی مقصد کے تحت لوگوں نے کہیں پر بھیجا تھا، میں کیا کر کے آیا؟ ہماری بھی مثال یہی ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دے کر کے دنیا میں رکھا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہاری پیدائش کا مقصد میری پہچان ہے، میری عبادت ہے، لیکن ہم اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے پھٹ گئے اور اللہ ہی کو بھول گئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم کو نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا استحضار نصیب فرمائے، اور اس دن کے آنے سے پہلے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نعمتوں کی قدر اور نعمتوں کا شکر یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ عکوف القلب علی نعمت المنعم، کہ دل جس شخص نے، جس ذات نے انعام کیا ہے، اس انعام کرنے والی ذات پر دل اٹک کر کے رہ جائے، اس سے آگے نگاہ ہی نہ بڑھے۔
کہ زندگی دینے والا اللہ، تو میری نظر اللہ پر رہے گی۔ اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ الشکر باللسان، 3 رکن ہیں شکر کے، کہ زبان سے بھی الحمدللہ، گن گائیں تو صرف اللہ کے، والعمل بالارکان، اور ہمارے جسم کا ہر عضو عمل صرف اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہو، وعکوف القلب علی نعمت المنعم، اور جو دل ہے یہ اللہ رب العزت ہی کی پر اٹکا ہوا ہو، دل میں کسی اور کی یاد نہ ہو، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت